بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی۔ حضور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکہ تشریف آوری اور خانہ کعبہ تعمیر کے 2500 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ اور دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ اس وقت سرزمین عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت نہ تھی۔ دین ابراہیمی میں اتنی بدعات داخل ہو چکی تھی کہ اصل دین تقریباً غائب ہو گیا تھا۔ یہودیت محض ریاکاری، نسلی تعصب اور اپنے پیشواؤں کی مرضی پر چلنے کا نام بن گیا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی تحریفات ہوئیں اور کفر و بت پرستی نے اس میں راہ بنا لی۔ 25 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، جو ایک مالدار بیوہ خاتون تھی۔ 40 سال کی عمر تک اگرچہ آپ کا اخلاق و کردار غیر معمولی تھا، مگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل عام زندگی گزاری۔ 40 سال 6 مہینے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کے لیے خاص کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ ابتدائی 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب ترین رشتہ داروں اور دوستوں میں اللہ کے حکم سے خفیہ دعوت پھیلائی تاکہ پرعزم اصحاب کا ایک گروہ تیار ہو جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی قوم کو کھلا دین کی دعوت دیں۔ کھلی دعوت کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر آزمائش اور تکالیف کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اہل مکہ کی طرف سے اس دعوت کو ہنسی اور تحقیر میں اڑانے کی کوشش کی جاتی، شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے، بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جاتا، کردار کشی کی جاتی، لوگوں کو اس دعوت سے برگشتہ کرنے کے لیے گانے بجانے اور رزق و سرور کی محفلیں آراستہ کی جاتی، حتیٰ کہ مشرکین نے نظریات پر سودے بازی کی بھی بار بار کوشش کی۔ بالآخر مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ جن غلاموں اور لونڈیوں نے اسلام قبول کر لیا انہیں دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا۔ اس دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مسلمانوں کی تربیت کرتے رہے۔ ظلم و ستم کا سلسلہ حد سے بڑھا تو کچھ مسلمان آپ کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔